اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کیا کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے، یہ نفرت ہے، یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، یہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، یہ ہمیں اندر سے بالکل ختم کر دیتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی تو ہمارا امیون سسٹم بالکل کولیپس کر جائے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر غصہ، کینہ، نفرت، دوسروں کے لیے بغض رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے منفی انداز میں سوچتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کارٹیسول ہارمون جنریٹ ہونے لگتا ہے، پروڈیوس ہونے لگتا ہے۔ کارٹیسول ہے کیا؟ کارٹیسول ایک سٹریس ہارمون ہے، اور اگر یہ مسلسل باڈی میں رہے تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں جب ہمارا امیون سسٹم کمزور ہوگا تو ایک تو اگر خدا نخواستہ ہم کسی بھی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو جلدی صحت یاب نہیں ہوتے جب ہماری امیونٹی کم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی جو خطرناک امراض ہیں، وائرس ہیں، وہ جلدی ہمیں لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا جسم جب سٹریس موڈ میں چلا جاتا ہے، اس کارٹیسول ہارمون کے مسلسل رہنے سے یا زیادہ ہونے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ ہماری باڈی پہ، ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، ہمارا جسم ریلیکس نہیں کر پاتا، اور جب ہمارا جسم ریلیکس نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو ہماری باڈی میں آٹو ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ عمل صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا، اور ہو سکتا ہے وہ رک جائے، آٹو ریپیئرنگ۔ اور اس کا ایک اور اثر یہ ہوتا ہے، کارٹیسول ہارمون جب جسم میں مسلسل رہتا ہے، جب ہم مسلسل سٹریس میں رہتے ہیں، ہمارے اندر مسلسل کینہ، بغض، حسد یا نیگیٹو تھنکنگ رہتی ہیں، تو ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں اپنی اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے۔ اور جب ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، تو انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی آزمایا ہوگا، کبھی کبھی جب ہم کسی سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں یاد ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ ایسا ہے نا، جب ہم خوش ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت پرانی باتیں، بہت بھولی ہوئی باتیں اور چیزیں یاد آنے لگتی ہیں، ہے نا ایسا؟ اور جب سٹریس اور ڈپریشن میں انسان ہوتا ہے تو وہ بہت اریٹیٹڈ رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت چڑچڑاپن، اس کا دل چاہتا کوئی مجھ سے بات نہ کرے، ذرا سی بات جو اس کی طبیعت پہ ناگوار گزرے اس میں بہت زیادہ وہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ کارٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کے باڈی میں مسلسل رہنے سے جسم کے اندر سوزش یعنی کہ انفلیمیشن کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ دل کی بیماریاں، شوگر، اس طرح کی بیماریوں میں، اس طرح کے امراض میں مبتلا ہونے کے چانسز بہت زیادہ انکریز کر جاتے ہیں۔ اور اگر یہی کارٹیسول یعنی سٹریس ہارمون باڈی میں بہت زیادہ رہے، مسلسل رہے، تو سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے، آٹو امیون سسٹم، وہ اس کے اپنے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے ایک اللہ والے ہیں، ان کی بات یاد آئی، آپ بھی انہیں سنتے ہوں گے۔ لوگوں کا علاج کرتے ہیں سورہ الرحمن سے، اور بڑی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک روز میں سن رہی تھی، وہ کسی پیشنٹ سے کہہ رہے تھے جو ایسی ہی کسی ڈیزیز میں مبتلا تھی، خاتون، جن کا آٹو امیون سسٹم ان کے اپنے اگینسٹ کام کر رہا تھا۔ کہنے لگے کہ اسے کہیں کہ وہ معاف کر دے سب کو، اپنے جو بلڈ ریلیشنز ہیں ان کو معاف کر دیں۔ بعض اوقات ہمیں اپنے بلڈ ریلیشن سے کوئی ایسی تکلیف پہنچی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت زیادہ اینگر ہوتا ہے،
بہت غصہ، بہت نفرت، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ جو کارٹیسول ہے یہ ہماری باڈی میں مسلسل رہنے لگتا ہے اور بہت زیادہ رہنے لگتا ہے. اب دوسرے انسان کو تو شاید کوئی اس سے فرق نہ پڑے جس نے ہمیں تکلیف دی ہے، لیکن نقصان تو ہمارا اپنا ہوا. کیا ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ہمارے خلاف کام کرنا شروع ہو گیا ہے، اور بعض اوقات انسان ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جن کا علاج اسٹیرائڈس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور بہت تکلیف دہ بیماریاں. تو معاف کریں، اس لیے بار بار اللہ والے سمجھاتے ہیں معاف کریں، معاف کریں دوسروں کو، بس معاف کر دیں. معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر سے یہ ڈپریشن، یہ انگزائٹی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، غصہ، نفرت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ والے پھر ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ نہ صرف دوسروں کو معاف کر دیں بلکہ آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں جن سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے. اس کا فائدہ دوسروں کو ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کا اپنا اندر پاک، صاف، پیور ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کتنا زیادہ ضروری ہے، آپ کبھی سوچیں یہ کتنا زیادہ ضروری ہے اپنے اندر کو پاک صاف رکھنا. جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کر پا رہے ہوتے، اندر غصہ رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، نفرت رکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے نفرت، اور یہ ہم نے دیکھ لیا، ساری ہی نیگیٹو چیزیں ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمیں تباہ کر دیتی ہیں. ایسا ہے نا؟ تو جب میں اس بات پہ سوچ رہی تھی تو مجھے سورہ بقرہ کی آیت یاد آئی کہ اللہ نے ان کے دلوں کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے. جب انسان معاف نہیں کرتا اور وہ انتقام پہ تلا رہتا ہے، یا اپنے اندر ان تکلیفوں کو رکھتا ہے، ان نفرتوں کو رکھتا ہے، اور نفرت کیے ہی جاتا ہے، غصہ کیے ہی جاتا ہے، اس کے دل سے کینہ اور بغض ختم ہی نہیں ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. بعض اوقات ہم خود اپنی زندگی مشکل بنا لیتے ہیں اپنی سوچوں سے، اپنے رویوں سے، اور اپنی معاف نہ کرنے کی عادت سے. سورہ شورى کی آیت 30 مجھے یاد آتی ہے، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ایسا ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا کیسے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں. ہم بعض اوقات اپنی زندگی کی مشکلات خود خرید رہے ہوتے ہیں اپنے رویوں میں فلیکسیبلٹی نہ پیدا کر کے. اور سورہ الزمر کی آیت 22 جب میں نے پڑھی تو ایک دم سے کچھ لمحوں کے لیے تو خاموشی چھا گئی مجھ پہ، سناٹا. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے. اور سورہ الروم کی آیت 41 ترجمہ ہے، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا انسانوں کے اعمال کی وجہ سے. اب اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری جو دنیاوی زندگی ہے اور جو ہماری روحانی زندگی ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کی جو زندگی ہے، دنیا ہے، اس میں جو امبیلنس آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. ہمارے رویے، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارا طرز فکر، ہمارا طرز عمل. میرے اچھے ناظرین، ہرگز بھی مقصد کسی بات سے ڈرانا نہیں ہے، بلکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں. سب کی ہی زندگی میں رحمتیں ہوں، سب کی زندگی میں آسانیاں ہوں، سب کی زندگی میں سکھ سکون ہو، اندر ایسا سرور ہو، ایسی خوشی ہو کہ کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو. تو نہ جانے کیوں دل چاہا کہ یہ جو ایک فارمولہ ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ آئیں ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لیں. اور جیسے ڈاکٹر جاوید صاحب کہا کرتے ہیں نا کہ دوسروں کو تو معاف کرنا ہی کرنا ہے، دوسروں کے لیے بہت پازیٹیو ہو جائیں، اچھا اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں چپکے چپکے، ہر ایک کے ویل وشر ہو جائیں، ہر ایک کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں ہمارا ذہن بھی کھل جاتا ہے،
ہمارا ظرف بھی وسیع ہو جاتا ہے، ہمارا چہرہ بھی روشن، آنکھیں بھی روشن، اور ایک سکون کی کیفیت اندر چھا جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے۔ پازیٹیوٹی یہ بہت خوبصورت احساس ہے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو یہی احساس ہمیں عطا ہوتا ہے، جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہی احساس ہوتا ہے، جب ہم دوسروں سے معافی مانگتے ہیں تو بھی یہی احساس ملتا ہے۔ تو وہ جو اللہ والے سمجھاتے ہیں نا کہ آپ دوسروں کو بھی معاف کر دیں اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، اللہ مجھ سے جو بھی زندگی میں غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو گئے معاف فرما دے، اور لوگوں سے بھی جہاں جہاں ہمیں یاد ہو، پتہ ہو کہ ان سے زیادتی ہم نے کی ہے کہیں نہ کہیں، ان سے معافی مانگتے رہیں، پھر کمپنسیٹ بھی جہاں ہو سکے کر دیں، تلافی بھی ضرور کر لیں، کہیں کسی کا نقصان کیا ہے تو اس کی تلافی کر دیں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میری زندگی میں یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو کسی بھی طریقے سے دور نہیں ہو پا رہی، اللہ پاک نہ جانے میں نے کس بندے کا ایسا دل دکھایا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ رکاوٹیں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، اللہ تو ایسا کر کہ میرے نامہ اعمال میں جو بھی نیکیاں ہیں اس شخص کو دے دے، اور اس کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے کہ وہ میرے لیے دعا کرے، اس کو میرے لیے پازیٹیو کر دے۔ تو بس ساری نیکیاں دوسروں میں بانٹتے ہیں، اور بہت عاجزی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت خالص ہو کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا کریں۔ جب بھی کوئی خیال ستائے، جب بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ آنے لگے اندر، بس فوراً اس کو جھٹک دیں، فوراً ایسے شخص کے لیے دعا کر دیں جس کے لیے کچھ بھی نیگیٹو تھاٹ آ رہی ہے۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوگی، اور پھر شیطان بار بار اٹیمپٹ نہیں کرے گا جب ہم مسلسل یہی رویہ اختیار کر لیں گے۔ تو جناب مجھے لگا کہ اپنے ایمیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کا اس سے بہترین طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دوسروں کے لیے پازیٹیو رہیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کو معاف کرتے رہیں، اور دوسروں سے معافی مانگتے رہیں، دوسروں کے لیے چپ کے دعا کرتے رہیں، دوسروں کے لیے ویل وشر رہیں، اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں بہت عاجزی کے ساتھ کہ اللہ ہم جیسے بھی ہیں قبول فرما لے اور اپنے رنگ میں رنگ لے۔ بہت الجھی سی میں نے آج آپ سے باتیں کی ہیں، مجھے نہیں آتا کوئی طریقہ، لیکن بس ایک تحریک ملی کہ اس بارے میں بات کی جائے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سب کی زندگی کے ہر طرح کے دکھ، تکلیفیں، بیماریاں دور ہو جائیں۔ شاید آپ کو اس سے کوئی روشنی مل جائے، شاید اس سے کسی اور کی زندگی آسان ہو جائے، ہو سکے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، جہاں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے کہ سب کی زندگی میں سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں، صحت و سلامتی آ جائے، ان سب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ لفظ تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن یقین کیجیے نیت اچھی ہے۔ آپ سب کے لیے بہت پیار، بہت دعائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔